دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لال شہباز قلندر کی زندگی کے دلچسپ حقائق۔ لال شہباز قلندر کون تھے؟ ابتدائی زندگی کیسے گزاری؟ تعلیم و تربیت کیسے حاصل کی؟ جوانی بڑھاپا کیسے گزارا؟ آپ کے عرس پر کون کون سے غیر اسلامی کام ہوتے ہیں؟ لڑکی لڑکے گٹھے کیوں ناچتے ہیں؟ مزار پر موجود ناچنے والے گروپ کا دندہ کیا ہے؟ وہ ملنگ جو چرس پی کر دھمال ڈالتے ہیں؟ اور کون کون سے عجیب کام عرس پر ہوتے ہیں؟ جب ذوالفقار علی بھٹو لال شہباز قلندر کے مزار پر آئے تو کیا ہوا؟ لال شہباز قلندر کے مزار کی تاریخ کیا ہے؟ اس کو کون سے بادشاہ نے بنوایا اور اس کے دروازے سونے کے کیوں ہیں؟ ایسی ہی دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں سید عمار، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اوغلاق چینل۔ لال شہباز قلندر کے والد نے ان کا نام سید عثمان رکھا، لیکن بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں مروند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق سے جا ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز اجمیری کی وجہ اجمیر کو شناخت حاصل ہوئی، اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہوئی۔ آذربائیجان کے چھوٹے سے قصبے مروند میں حضرت کبیر الدین احمد تقویٰ اور پرہیزگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سید محمد کبیر الدین کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کی اہلیہ اس وجہ سے اداس رہتی تھی۔ 73 ہجری بمطابق 1177 میں سید محمد کبیر الدین احمد کے گھر ایک فرزند کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم ان کی والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ 7 برس کی عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا۔ شیخ منصور کی نگرانی میں علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ فارسی زبان میں کم ہی عرصے میں مہارت حاصل کر لی۔ ان کی والدہ صاحبہ نے اول عمری میں وفات پائی اور والد کا سایہ بھی والدہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد ان کے سر سے اٹھ گیا۔ ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد ان کا میلان طریقت و معرفت یعنی روحانی علوم کی طرف ہوا۔ اس زمن میں آپ نے مروند سے سبزوار کا سفر کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت ابراہیم ولی کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم ولی نے حضرت لال شہباز قلندر کی صلاحیتوں کو پرکھ کر چند مشائخ و علماء کی محفل میں حضرت لال شہباز قلندر کو خلافت کی دستار سے نواز دیا۔ غیبی اشارہ ملنے پر آپ اپنے وطن مروند سے عراق تشریف لے گئے اور وہاں سے ایران تشریف۔ حضرت امام رضا سے روحانی و قلبی وابستگی کی وجہ سے آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ آپ کو باقاعدہ گوشہ نشینی کا حکم ہوا۔ آپ خانقاہ رضویہ میں مصروف عبادت رہے اور یہ تسلسل 40 روز تک جاری رہا۔ آخری ایام میں آپ کو حکم ہوا کہ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول کا شرف حاصل کریں۔ روحانی اجازت ملنے کے بعد حجاز مقدس روانہ ہوئے۔ سفر میں عراق پہنچے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے حجاز تک راستے میں کئی مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ 11 ماہ مدینہ منورہ میں مقیم۔ غیبی اشارہ ملنے پر آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوران سفر مکران کے ساحل پر پہنچے۔ جب آپ وادی پنجگور میں داخل ہوئے تو ایک سرسبز میدان نے آپ کے قدم پکڑ لیے۔ آپ نے یہاں چلہ کشی کی اور اس میدان کو یادگار بنا دیا۔ مقامی لوگوں نے اس مقام پر ایک فقیر کو چلہ کشی کرتے دیکھا تو لوگ امٹ کر آنے لگے۔ آپ کی عبادت و ریاضت سے متاثر ہو کر ہزاروں مقامی مکرانیوں بلوچوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے مرید ہو گئے۔ آپ اس دشت کو دشت شہباز بنا کر آگے بڑھ گئے۔ پسنی سے گزر رہے تھے کہ ایک گڈریا آپ کے پیروں میں پڑ گیا۔ پسنی بندرگاہ کے ٹیلے کی دوسری جانب گڈریا لال کا مزار آج تک اس گڈریے کی یاد ہے۔ سندھ میں داخل ہوئے بغیر ملتان پہنچے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کی روحانی ولایت سے ملتان جلوہ افروز ہوا۔ ہر روز مجالس کا انعقاد ہوتا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے پہلی ملاقات میں دنیا تبدیل ہو گئی۔ خانقاہ میں بیٹھتے تو اٹھنا بھول گئے۔ دن اور رات صحبتیں رہنے لگی۔ اسی خانقاہ میں حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت سرخ بخاری سے ملاقات۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت فرید الدین گنج شکر سید جلال الدین سرخ بخاری کے ہمراہ تبلیغی دوروں پر روانہ ہوئے۔ یہ چاروں بزرگ کافی عرصہ ایک ساتھ رہے۔ لال شہباز قلندر کی بے پناہ کرامات بھی ظاہر ہوئی۔ ان سے عوام الناس میں آپ کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان ولی اللہ کی تبلیغی کاوشوں نے لوگوں کو بے حد سکون اور اطمینان عطا کیا اور وہ لوگ کثرت سے اسلام قبول کرنے لگے۔ لال شہباز قلندر کا مزار، جہاں پر 13ویں صدی کے مسلمان اور صوفی بزرگ لال شہباز قلندر مدفون ہے۔ مزار پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سیون شریف میں واقع ہے۔
یہ مزار پاکستان کے اہم مزاروں میں سے ایک ہے اور سالانہ 10 لاکھ زائرین یہاں آتے ہیں۔ تاریخ: مزار کی تعمیر شاہ تغلق کے دور میں شروع کی گئی تھی۔ مقبرے کا کمپلیکس 1356 عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ ابن بطوطہ نے 14ویں صدی کے وسط میں اس علاقے کے سفر کے دوران مزار کا ذکر کیا ہے۔ سیکشن 39 میں ترخان خان خاندان کے مرزا جانی کے دور حکومت میں مزار کو بہت وسیع کیا گیا۔ اگرچہ اس مزار کی بنیاد صدیوں پہلے رکھی گئی تھی، لیکن 20ویں صدی کے آخر میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ عمارت: مزار 1356 میں تعمیر کیا گیا تھا، بعد میں اپ گریڈ کیا گیا۔ مکمل شدہ حصے اب بڑے پیمانے پر سفید سنگ مرمر، چمکدار ٹائلوں اور آئینے کے کام سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ مزار کا سونے کا چڑھا ہوا مرکزی دروازہ 1970 کی دہائی میں ایران کے آخری شاہ محمد رضا پہلوی نے عطیہ کی۔ 1994 میں مزار کے مرکزی گنبد کے کچھ حصے منہدم ہونے کے بعد وزیراعظم بینظیر بھٹو کے حکم پر دوبارہ تعمیر کیے گئے۔ اس وقت ایک نیا سنہری گنبد مکمل ہوا اور مزار کا سین بھی اسی وقت بنایا گیا۔ گنبد کی اونچائی 110 فٹ ہے، جبکہ اس کا قطر 56 فٹ ہے۔ گنبد کی بیرونی سطح کو متحدہ عرب امارات کی گولڈ چڑھائی ٹائلوں سے مزین کیا گیا ہے، جبکہ اندرونی سطح کو ایران کی ٹائلوں سے سجایا گیا ہے۔ خواتین کو مزار کے ارد گرد سماجی آزادی کی بھی اجازت ہے۔ صوفیہ: اس مزار کو ملنگوں اور قلندروں کا ایک اہم مزار سمجھا جاتا ہے، جو لال شہباز قلندر کی تعلیمات سے متاثر ایک الگ صوفی حکم کے پیروکار ہیں۔ ملنگوں کے دھندلے بال اور پھٹے ہوئے کپڑے ہندو شیو یوگیوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ سیون شریف برٹش انڈیا کی تقسیم سے پہلے شیو ہندو روایات کا گڑھ تھا۔ مزار میں دمال کی تقریبات بھی منعقد ہوتی ہیں یا رقص کے سیشنوں کے ساتھ ڈول کی دھڑکن کے ساتھ ایک ٹرانس جیسی مراقبے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لال شہباز قلندر نے انجام دیا تھا۔ مرد اور عورتیں دونوں دمال میں حصہ لیتے ہیں۔ فروری 2017 میں مزار پر بم دھماکہ دمال کی تقریبات کے دوران ہوا تھا۔ مریدیانی کے نام سے جانی جانے والی خواتین مزار پر عقیدت مندوں کو پانی پیش کرتی ہے۔ ہندو: مزار ہندو عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جبکہ مزار کے 2 سجادہ نشینوں میں سے ایک موروثی سرپرست خاندان ایک ہندو خاندان ہے۔ ہندو اب بھی مزار کے سالانہ عرس یا میلے کے آغاز پر مہندی کی رسم ادا کرتے ہیں۔ 19ویں صدی تک ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا خیال تھا کہ قریبی دریائے سندھ کا بہاؤ لال شہباز قلندر کی خواہش کے مطابق گڑتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے سابق وزیر اعظم مزار پر کثرت سے آتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ لال شہباز قلندر کے ساتھ شناخت رکھتے تھے۔ گانا دما دم مست قلندر عام طور پر ان کی انتخابی ریلیوں کے دوران گایا جاتا تھا اور یہ پاکستان پیپل پارٹی کا غیر سرکاری ترانہ بن گیا تھا۔ یہ مزار غریب خانہ بدوش خواتین کی گھومتی پھرتی منسٹروں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جنہیں چائے والی کہا جاتا ہے، جو معمولی خیرات کے عوض مزار پر عقیدتی گیت گاتی ہیں۔ خواتین منسٹر گروپ کا رواج مزار کے لیے منفرد ہے اور سندھ میں کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ مزار کے کچھ خانہ بدوش گلوکار قریبی حیدرآباد میں متلاشی موسیقاروں میں تبدیل ہو گئے۔ تاج مستانی ایک منسٹر گروپ کا سابق ممبر تھا اور اس نے پاکستان کے اندر کنسرٹس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی پرفارم کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان لوک گلوکارہ ریشما نے 1960 کی دہائی میں مزار پر گانا دما دم مست قلندر کا سرائکی ورژن گا کر بین الاقوامی شہرت حاصل کی، حالانکہ وہ نہ تو خانہ بدوش تھی اور نہ ہی کسی گھومنے پھرنے والے گروہ کا حصہ تھی۔ ہندو لال شہباز قلندر کو جولے لال بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جولے لال کی نسبت دریائے سندھ سے ہے اور ہندوؤں کی جانب سے انہیں دریاؤں کے بھگوان ورون کا سندھ میں آنے والا اوتار قرار دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر مسلمان جولے لال کو حضرت خواجہ خضر قرار دیتے ہیں، جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرنے والوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ مچھیرے بزرگ سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، انہیں زندہ پیر، شیخ طاہر، خواجہ خضر، اڈیرو لال اور امر لال بھی کہا جاتا ہے۔ کالونیل دور کے مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق یہ بزرگ یہاں پر 17ویں صدی میں رہا کرتے تھے۔ ٹھٹا کے ظالم حکمران میرک شاہ نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کرنا چاہا تو ہندو دریائے سندھ کے کنارے گئے، افواس کیا اور دریا سے مدد مانگی کہ وہ انہیں نجات دلائے۔ نتیجتاً دریا میں ایک صورت واضح ہوئی جس نے بتایا کہ نصر پور کے ایک عمر رسیدہ جوڑے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو ان کی مدد کرے گا۔ اس بچے کا نام اڈیرو لال رکھا گیا اور انہیں جولے لال کا لقب بھی دیا گیا،
کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ان کا جولا خود بخود ہلتا تھا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک بہادر شخص بنا جس نے میرک شاہ سے بحث کی اور اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا، جس پر اس نے ہندوؤں کو اپنی حکومت میں آزادی سے رہنے کی اجازت دے دی۔ ہندو لال شہباز قلندر کو اپنے اسی دیوتا کا اوتار سمجھتے ہیں اور انہیں جولے لال کہتے ہیں۔ یہ دونوں شخصیات تاریخی طور پر تو ایک نہیں لیکن یکساں تصور کی حامل ہیں۔ لال شہباز قلندر کے ماننے والوں میں ہندو، مسلمان، سکھ سبھی شامل ہے۔ کتاب واکنگ ود نانک کے مصنف ہارون خالد اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، قلندر کا مزار شاید اس ملک میں اپنی نوعیت کی اکلوتی جگہ ہے جس کے دالان میں ہر عقیدہ دوسرے عقیدے میں یوں گل جاتا ہے، گویا 47 میں کوئی فساد ہوا ہی نہیں، گویا کسی ہندو نے سندھ سے کبھی ہجرت، گویا پنجاب میں توہین مذہب کے شعبے میں کوئی مسیحی بستی کبھی جلی ہی نہیں۔ قلندر کا دالان اس دنیا کی پناہ گاہ ہے جو کبھی اس دالان سے باہر پھیلی ہوئی تھی اور رفتہ رفتہ معدوم ہوتی ہوئی اس دالان تک سمٹ آئی۔ آپ کے 3 اور دوست تھے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت بابا فرید گنج شکر اور حضرت سید جلال الدین سرخ۔ آپ چاروں کو چہار یار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چہار یار سندھ اور ہند میں اسلام کی اشاعت کے سرخیل قرار دیے جاتے ہیں۔ لال شہباز قلندر کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ بہت باکمال شاعر تھے۔ ان کی ایک فارسی غزل اردو مفہوم کے ساتھ یہاں دی جا رہی ہے۔ نہیں جانتا کہ آخری دیدار کے وقت میں کیوں رقص کر رہا ہوں، لیکن اپنے اس ذوق پر نازا ہوں کہ اپنے یار کے سامنے رقص کر رہا ہوں۔ اور ہر سال اسلامی مہینے شعبان کی 18 تاریخ کو 7 شریف میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہر طبقے اور فرقے کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ ان کے عرس کے موقع پر 3 جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ایک کی قیادت مقامی سید گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک عقیدت مند کرتا ہے، جبکہ دوسرے 2 جلوس ہندوؤں کی قیادت میں نکلتے ہیں۔ مزار کا مجاور بھی ہندو ہے۔ مزار پر ہر روز بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو کر دمال ڈالتے ہیں، ان میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں اور خواتین بھی۔ ملک میں عدم برداشت بڑھی تو اس دمال کے بارے میں سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں کی جانے لگی۔ دمال کی ویڈیو شیئر کر کے اسے شرک قرار دیا جانے لگا۔ اس پس منظر میں 16 فروری 2007 لال شہباز قلندر کے مزار پر عین دمال کے وقت ایک خودکش دھماکہ ہوا، جس میں 83 لوگ شہید ہو گئے اور 250 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ دھماکے کے بعد سوشل میڈیا پر اس طرح کے الفاظ میں بھی مذمت کی گئی۔ میں دھماکے کی مذمت کرتا ہوں، مگر وہاں جو ہو رہا تھا وہ شرک ہے۔ وہ ناچتے کیوں ہیں؟ عورتیں سرعام کیوں ناچ رہی ہیں؟ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ دمال لال شہباز قلندر کے مزار کی پہچان ہے۔ یہاں جو دمال سب سے زیادہ گائی جاتی ہے وہ ہے دما دم مست قلندر۔ دما دم مست قلندر 13ویں صدی کی دمال ہے جس میں لال شہباز قلندر کی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ دمال پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان سمیت کئی ملکوں میں معروف ہے اور اب تک اسے کئی فنکاروں نے گایا ہے۔ یہ بنیادی طور پر سندھی نغمہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لال شہباز قلندر اور 7 شریف کی طرح ہر سندھی اور غیر سندھی کے دل میں گھر کر گیا ہے۔ اسے گانے والے نمایاں گلوکاروں میں نصرت فتح علی خان، میڈم نور جہاں، رونا لیلا، عابدہ پروین شامل ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔